الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ احباب ذی وقار، پچھلے ولاگ کے اندر، پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ گفتگو ہوئی تھی تزکیہ نفس کے بارے میں، جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے میں نے آپ کو پیش کیے۔ تزکیہ نفس، اگر انسان تزکیہ نفس کے اندر کامل ہو جاتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ابتدائیہ ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر کسی نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنی باطنی اور ظاہری طور پہ اس نے پاکیزگی حاصل کر لی تو اب وہ فوری طور پہ قرب الہی کو پا لے گا۔ یہ ایسی کوئی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر پاکیزگی کا لحاظ رکھا جائے نا تو کئی غیر مسلم مذاہب کے اندر وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پہ تزکیہ نفس کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حلقہ احباب کے اندر بیٹھے تھے، اپنے مریدین کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک ہندو سادھو ان کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور، آپ کا جو دل ہے نا، دل اس نے اپنی نظریں جو ہے نا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب کی طرف اپنی نظر لگائی ہوئی تھی اور نظروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، حضور یہ جو آپ کا دل ہے نا، دل یہ آپ کا کالا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ قلب کی طرف دیکھا، دل کی طرف، ایسے دل کی طرف نگاہ کی اور کیا کہنے لگا کہ حضور یہ جو آپ کا دل ہے نا، یہ دل آپ کا کالا ہے، باقی میں آپ کے وجود کو دیکھتا ہوں تو وہ سارے کا سارا نور ہے، اس میں ساری روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو کچھ مریدین کو خفگی ہوئی، اس بات، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ جی ہمارے پیر صاحب کو ایسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل کالا ہے۔ تو حضور صدقے جاؤں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہند الولی نے فرمایا، ٹھہرو مجھے ذرا اس کی مکمل بات سننے دو، ادھر آؤ بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، حضور ضرورت تو نہیں ہوتی تھی لیکن میرے زبان پہ آ گئی یہ بات، آپ کا جو جسم ہے نا، جسم یہ سارے کا سارا مجھے نور کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن جو آپ کا قلب ہے نا وہ کالے رنگ کا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، یار یہ کمال تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ کمال اس ہندو سادھو سے کہنے لگے، یہ کمال تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے گرو نے یہ کہا تھا کہ تو اپنے نفس کی نفس کی تو نے بات نہیں ماننی، اپنے نفس کا الٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نفس چاہتا ہے کہ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانا کھایا جائے، تو اب تو نے اس کی نفی کرنی ہے اور تھوڑے سے کھانے پہ اکتفا کر لینا ہے۔ اب مثال کے طور پر نفس کی خواہش ہے کہ بکرے کا گوشت کھایا جائے، تو نے اس کا الٹ کرتے ہوئے اس کو مثال کے طور پر چٹنی پہ ہی راضی کر لینا ہے، یا اس کو دال کھلانی ہے، یا اس کو سبزی کھلا دینی ہے۔ جو سوال تجھ سے نفس کرتا جائے تو نے اس کا الٹ کرتے جانا ہے۔ یہ میرے گرو نے مجھے سمجھایا تھا اور میں نے ساری زندگی اپنے نفس کا الٹ کیا ہے۔ جو مجھے اندر سے نفس کہتا تھا میں ہمیشہ اس کی بات کا انکار کر دیتا تھا۔ اگر وہ مجھے کہتا تھا کہ پانی پی لو تو میں پیاسا رہ جاتا تھا، یا پانی کی جگہ میں
دودھ پی لیتا تھا لیکن پانی نہیں پیتا تھا. اگر نفس خواہش کرتا تھا کہ دودھ پینا چاہیے تو دودھ کی جگہ میں اس کو پانی دے دیتا تھا. یعنی یہ آپ میری اچھی طرح سے بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر بات نفس کی الٹ کرتا تھا. جب ایسا ہوتا رہا تو آہستہ آہستہ میرے وجود کے اندر، میری روح کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئی. اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ میرے وجود کے اندر جو ہے نا جی ایسی ایک کیپیسٹی آنا شروع ہو گئی، ایسا کمال آنا شروع ہو گیا کہ میں نے جو ہے نا جی اب میں کسی کی طرف نظر کرتا ہوں تو میرا وجود ایک شیشے کی مانند بن گیا ہے. تو مجھے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا جی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی کیا پوزیشن ہے. یعنی دوسرے کے بارے میں بھی مجھے یہ علم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ جو ہے نا جی نفس کا الٹ کر کے میں نے یہ کمال حاصل کیا ہے. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، اور اس ہند کے شہنشاہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ذرا اپنے نفس کی طرف توجہ کرو، اپنے نفس کی طرف خیال کرو، اور اس بات کا مجھے ذرا جواب دو کہ اگر تیرا نفس اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، تو کیا خیال ہے؟ ذرا نفس سے پوچھو تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے. اب جو ہی اس نے یہ پیغام اسلام سنا اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ گفتگو سماعت کی تو فوراً ہی اپنے نفس کی طرف توجہ کی اور نفس سے پوچھا کہ مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا تو کلمہ پڑھنے پر راضی ہے؟ تو اب نفس نے کہاں سے یہ بات ماننی تھی؟ نفس تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا کہ جو ہے نا جی اس نے میرے ساتھ بڑا الٹ کیا ہوا ہے. تو پھر وہ تو کلمہ پڑھنے پہ آمادہ نہیں تھا. تو فوری طور پہ نفس نے انکار کیا کہ نہیں 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 نہیں. مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں کہ اس کو تو پریشانی ہو گئی کہ یہ تو میرا پہلے ہی اس نے تہز نہز کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھا تو میرا تو بالکل ہی کباڑا ہو جائے گا. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھنا. تو کہنے لگا حضور میں نے اپنے نفس سے یہ سوال کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو، تو وہ انکار کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے اپنے گرو کی بات کو فالو کرنا چاہیے، اپنے گرو کی بات کو ماننا چاہیے کہ تیرے گرو نے کہا تھا کہ ہمیشہ نفس کا الٹ کرنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا جی بندہ مطلب اس بات کو اپنے گرو کی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بھئی اب غور کیجئے گا، جو ہی اس نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قدرتی طور پہ وہ اس وقت اس کی نظریں وہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب پر لگی ہوئی تھی. تو اب کہتے کہتے نا کلمہ پڑھتے پڑھتے نا کہتا ہے حضور اب تو آپ کا قلب بھی نور و نور ہو گیا ہے، اب تو آپ کا قلب بھی روشن ہو گیا ہے. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے بیٹا وہ پہلے ہی نور سے بھرا ہوا تھا، اس میں پہلے ہی نور محمدی موجود تھا، اس میں پہلے ہی اللہ کا نور موجود تھا. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ نفس کا الٹ کر کے تو نے اپنے وجود کو تو پاک کر لیا تھا، لیکن تیرا دل ناپاک تھا کیونکہ تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. تیرے دل کے اندر جو ہی کلمے کی روشنی اب داخل ہوئی ہے، تیرا قلب تیرا دل منور ہوا ہے. اور المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو نے جب نظر ڈالی ہے تو اب تجھے کیونکہ تمہارا اپنا قلب صاف ہو چکا ہے، اب تمہارے اپنے قلب کے اندر نور آ چکا ہے، تو اب جب تو نے دیکھا ہے تو میرا دل بھی تجھے نورانی محسوس ہوا. تو یہ اللہ والوں کی بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ اگر انسان واقعی تزکیہ نفس چاہتا ہے تو اپنی ظاہری مال کو بھی پاک کرے. ظاہری جو اس کی زندگی ہے، اس کا لباس، اس کا گھر بار، ہر چیز رزق حلال سے خریدی گئی ہو، رزق حلال
اس کے استعمال کے اندر رزق حلال ہونا چاہیے، اور باطنی طور پہ بھی کسی کے لیے دل کے اندر برائی نہ رکھے۔ بلکہ میں نے فقراء لوگوں سے جب ملاقات کی ہے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ گناہ گار لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ واقعی، بلکہ ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ آپ غصہ کر رہے ہو کہ وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، او بھائی یہ جو گناہ کرنے والا ہے نا یہ تو قابل رحم ہے، اس پر تو رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے ذریعے یہ غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ ہدایت کی طرف لوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ظالم بنائے اور نہ ہی کسی کے ظلم کا شکار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ ہمارے لیے پیدا فرمائے کہ ہمیں اس ذات کا قرب مل جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔